السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ کے GF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C کی پہلی مرتبہ سعودی F-15 اور ترک F-16 کے ساتھ 14 ممالک کی مشترکہ ایکسرسائز میں شمولیت کی خبر پر بات کریں گے۔ شمالی کوریا کی روس کو اسلحہ سپلائی، فلسطینیوں کا اسرائیل کو بڑا سرپرائز، پولینڈ کو ترک TB2 ڈرونز کی ڈیلیوریز، بھارتی ایئر فورس میں تیجس کے ٹوئن سیٹ ویریئنٹ کی شمولیت، اٹلی سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ملٹی نیشنل انڈس شیلڈ 2023 مشقوں کا باقاعدہ آغاز گزشتہ روز کر دیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کی طرف سے ہوسٹ کی جانے والی اس ملٹی نیشنل ایکسرسائز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 14 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ اس ملٹی نیشنل ایکسرسائز میں سعودی عرب، ترکی، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، عمان، بحرین، آذربائیجان، انڈونیشیا، مراکش، ازبکستان اور چائنا کے علاوہ ہنگری شرکت کر رہے ہیں۔ اس ایکسرسائز کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں پاک فضائیہ کے J-10C طیاروں کے علاوہ GF-17 تھنڈر بلاک 3 اور F-16 بھی شامل ہیں۔ اس مشترکہ ایکسرسائز میں جہاں سعودی ایئر فورس کے F-15 J-10C کے مد مقابل ہوں گے، وہیں ترک فضائیہ کے F-16 طیارے بھی اس ایکسرسائز میں دیگر طیاروں سے ایئر کامبیٹ سیمولیشنز میں مقابلہ کریں گے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے پاک فضائیہ کے J-10C طیارے پہلی مرتبہ چین کے ساتھ مشترکہ شاہین سیریز ایکسرسائز میں بھی حصہ لے چکے ہیں، جو گزشتہ ماہ چین میں باقاعدہ منعقد کی گئی تھی۔ فرینڈز، اسرائیل کی جانب سے اس کے مرکاوا 4 مین بیٹل ٹینک کو اپنی آرمر ٹیکنالوجی اور ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم کی وجہ سے دنیا کا سب سے بہترین پروٹیکٹڈ ٹینک قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم فلسطینیوں کی جانب سے حالیہ سرپرائز میں اس ٹینک کی پروٹیکشن اور صلاحیت سے ہوا نکال دی گئی ہے۔ فلسطینیوں نے جہاں دیگر کئی اعتبار سے اسرائیلیوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، وہیں اس ٹینک پر یوکرین میں استعمال کی جانے والی ٹیکنیک سے اس کو چند منٹوں میں ہی اڑا کے رکھ دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ مرکاوا 4 کو اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے روایتی جنگ میں گراؤنڈ سپریئرٹی کا سمبل قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم فلسطینیوں کی جانب سے ٹاپ اٹیک ٹیکنیک کی بدولت اس ٹینک کی سپریئرٹی کا سارا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ فرینڈز، اس اسرائیلی ٹینک پر ٹرافی ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے اسرائیل کی جانب سے خاصا ایڈوانس سسٹم نہ صرف قرار دیا جاتا ہے بلکہ اس کو بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ایگریسولی ایکسپورٹ کے لیے پچ کیا جا رہا ہے، اور یہ سسٹم اسرائیل کئی یورپی ممالک کو بھی ٹینکس کے لیے آفر کر چکا ہے، جبکہ کچھ عرصہ پہلے ہی برطانیہ کی جانب سے چیلنجر 3 مین بیٹل ٹینک کے لیے بھی اسی سسٹم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تاہم یہ سسٹم ہو سکتا ہے کہ انکمنگ گائیڈڈ میزائل کے خلاف کچھ افیکٹو ہو، تاہم سستے ڈرونز اور کم وار ہیڈ رکھنے والے مینیشن کے آگے یہ بے بس ثابت ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اس سرپرائز کے ساتھ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی بھی پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے۔ آپ کی اس تمام تر ڈیولپمنٹ پر کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، شمالی کوریا کی جانب سے رشین آرمی کو مختلف نوعیت کے ویپنز کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدائی طور پر شمالی کوریا اپنے آرٹلری یونٹس کے حوالے سے روس کو ملٹری امداد فراہم کرے گا، تاہم آنے والے عرصے میں اس کو مزید ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے حالیہ دنوں میں ہی روس کا سرکاری دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے دورے کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 1-on-1 ملاقات بھی کی تھی، جہاں شمالی کوریا کی جانب سے کئی طرح کے رشین ویپنز اور سسٹمز، خاص طور پر فائٹر ایئر کرافٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تاہم اسی اثناء میں میڈیا رپورٹس کے مطابق روس مختلف نوعیت کے ویپنز اور سسٹمز شمالی کوریا سے بھی ایکوائر کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ شمالی کوریا پہلے ہی آرٹلری کے حوالے سے اس خطے میں عددی اعتبار سے لیڈنگ کنٹری کی حیثیت رکھتا ہے، اور ممکنہ طور پر شمالی کوریا کی جانب سے کچھ آرٹلری یونٹس روس کو آنے والے عرصے میں پرووائڈ کیے جائیں۔ فرینڈز، انڈین ایئر فورس کی جانب سے تیجس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ٹوئن سیٹ ویریئنٹ کو باقاعدہ انڈکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر انڈین ایئر چیف کا کہنا تھا کہ LCA تیجس کے پہلے ہی 2 اسکواڈرن انڈین ایئر فورس میں سرو کر رہے ہیں، جبکہ ایئر فورس کی جانب سے ایڈیشنل 83 فائٹر ایئر کرافٹ
آنے والے عرصے میں ایکوائر کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈین ایئر فورس میں LCA تیجس کی ٹوٹل انوینٹری آنے والے چند سالوں میں 220 تک ہو جائے گی۔ ادھر ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی جانب سے 2023-24 میں مزید 8 LCA تیجس انڈین ایئر فورس کو ڈیلیور کیے جائیں گے، جبکہ مزید 10 ایئر کرافٹ 2026 سے 27 کے درمیان ڈیلیور ہونا ہے۔ خیال رہے کہ LCA تیجس نے فرسٹ فلائٹ 2001 میں کنڈکٹ کی تھی اور ابتدائی طور پر انڈین ایئر فورس کی جانب سے ٹوٹل 32 فائٹر ایئر کرافٹ ایکوائر کیے گئے تھے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ LCA تیجس کا ٹوئن سیٹ ویریئنٹ باقاعدہ انڈین ایئر فورس میں انڈکٹ کیا گیا ہے۔ ترک کمپنی بیکر کی جانب سے پولینڈ کو مزید TB2 ڈرونز ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ ترکی اور پولینڈ کے درمیان مئی 2021 میں 24 TB2 ڈرون سے متعلق باقاعدہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، جس کے تحت ابتدائی ڈرونز کی ڈیلیوریز اکتوبر 2022 میں شروع کی گئی تھی۔ 3 روز پہلے ہی TB2 ڈرون کی بیکر کی جانب سے تیسرے بیچ کی ڈیلیوریز پولینڈ کو کر دی گئی ہیں۔ فرینڈز، 3 روز پہلے ہی ترک کمپنی بیکر کی جانب سے TB2 ڈرون کے تیسرے بیچ کی ڈیلیوریز باقاعدہ پولینڈ کو کر دی گئی ہے اور اب پولش ایئر فورس کے زیر استعمال TB2 ڈرونز کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ پولینڈ نے ان ڈرونز پر اٹالین کمپنی لیونارڈو کے تیار کردہ آسپرے 30 ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ارے ریڈار کی بھی انٹیگریشن کا معاہدہ ترک کمپنی کے ساتھ طے کر رکھا ہے۔ پولینڈ کی جانب سے ٹوٹل 24 TB2 ڈرونز اپنے فلیٹ میں باقاعدہ آنے والے عرصے میں انڈکٹ کیے جائیں گے۔ ادھر ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ TB2 ڈرونز کے کسٹمرز کی تعداد اب 34 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جانب اکنجی ڈرون کے بھی کسٹمرز کی تعداد 6 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، اٹالین کمپنی کی جانب سے اٹالین نیوی کے لیے 6ٹی ملٹی پرپز آف شور پیٹرول شپ باقاعدہ لانچ کر دی گئی ہے۔ PPA، جسے ملٹی پرپز آف شور پیٹرول شپ کہا جاتا ہے، اس سے متعلق اٹالین کمپنی اور حکومت کے درمیان باقاعدہ کانٹریکٹ 2015 میں سائن ہوا تھا۔ یہ شپ 140 میٹر سے زائد کی لینتھ رکھتی ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 31 ناٹس بتائی جاتی ہے۔ یہ ملٹی پرپز آف شور پیٹرول شپس 171 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکیں گی، جبکہ اس سلسلے کی آرڈر کی جانے والی تمام شپس کی ڈیلیوریز 2026 تک جاری رہیں گی۔ فرینڈز، روس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ حالیہ یوکرین جنگ کے تناظر میں اپنے Su-34 بمبار طیارے کی پروڈکشن کو مزید سپیڈ اپ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ سخوئی کی جانب سے Su-34 فائٹر جیٹ کی میس پروڈکشن کو مزید ایکسلریٹ کیا جائے گا اور اس کی بنیادی وجہ رشین ایئر فورس کی فیوچر ریکوائرمنٹس کو قرار دیا گیا ہے۔ Su-34 کو رشین ایئر فورس کی جانب سے یوکرین جنگ میں ایکٹیولی استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اس طیارے سے کئی طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن کو مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کئی مرتبہ استعمال کیا جا چکا ہے۔ Su-34 ایک ملٹی پرپز سپرسونک فائٹر بامبر ہے جو آل ٹائپس کی ویدر کنڈیشنز میں ڈے اینڈ نائٹ سٹرائکس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج 4000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ ٹوٹل 8 ٹن ویپنز کیری کر سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔